پیارا اسلام کے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ سرور کائنات یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یعنی اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب ہی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جن کو سننے کے بعد یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ اصل میں قرآن میں لکھا کیا ہے؟ دنیا والے تو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پیارے آقا کو ہم ناراض کر رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، پہلی جو صورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار بندے ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے۔ اس کے علاوہ جب دوسری صورت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں اور تو اپنے بندوں کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو مبارک تھے وہ آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولیوں میں گرنے لگے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو غم زدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں، اے اللہ وہ تیری رحمت میں، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ امت کے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت،
اے اللہ میری امت، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر یہ پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رب کریم ہے اور جو ہمارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں ہر اس چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا اور اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے اس ارشاد کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جبریل علیہ السلام کی اس بات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ساری باتیں پیش کر دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا، جن کے دل کے اندر پیارے آقا کی محبت ہوگی، تب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی محبت، اور آج ہم نے پیارے آقا کو ناراض کر دیا۔ افسوس کا مقام ہے جو بغض رکھتے ہیں، آقا سے جو نفرتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، اس کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں
اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان حشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔